بنی اسرائیل کے توبہ کا ذکر تھا، اور اس توبہ کے بارے میں بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس توبہ، اس معافی کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ایمان کی مضبوطی کے لیے کہ ایمان مضبوط ہو جائے اپنی قوم کے 70 سرداروں کو اپنے ساتھ لیا اور کوہ طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے تشریف لے گئے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کلام فرما رہے ہیں، تو قوم نے کہا کہ یہ جو 70 سردار تھے انہوں نے کہا ہم اس طرح نہیں مانتے، ہم تب مانیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھیں اور وہ آپ سے باتیں کر رہا ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور سارے مر گئے۔ تو اس آیت میں اس بات کا تذکرہ ہے وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب قُلْتُمْ، کہا تم نے اے بنی اسرائیل، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، لکا، آپ پر یا آپ کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ نرا، ہم دیکھ لے، اللہ تعالیٰ کو، جہرتاً، سامنے یا کھل کر، فَأَخَذَتْكُمْ، تو پکڑ لیا تمہیں، الصَّاعِقَةُ، چیخ نے، وَأَنْتُمْ، اس حال میں کہ تم تنظرون، دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب، بار بار یہ لفظ گزر چکا ہے، قُلْتُمْ، کہا تم نے اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن، لام اور نون ساکن، اس کا معنی ہے ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں، نؤمن ایمان سے ہے، اور ایمان کا معنی، لفظی معنی یا بنیادی معنی یقین کرنا، تصدیق کرنا، اور جو ایمان شریعت میں مشہور ہے اس کو ایمان اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اور اندیکھی چیزوں، اندیکھے معاملات، جنت، جہنم، آخرت، اس پر ایمان رکھنا ہوتا ہے، اور اندیکھے فرشتے اور ان کا پیغام لانا، ان کی روحیں لینا لوگوں کی، تو ان ساری چیزوں پر ایمان، یقین رکھنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یہاں وہ یقین مراد ہے جسے ہم بھی یقین کہتے ہیں اردو میں، ایمان جس کو ہم ایمان کہتے ہیں وہ ایمان یہاں مراد نہیں ہے، یہاں یقین مراد ہے اور تصدیق مراد ہے کہ لن نؤمن، ہرگز ہم یقین نہیں کریں گے، لکا، تیرے لیے، یعنی تیری باتوں پر کہ جو آپ لگے ہوئے ہوں اور ہمیں یہ احساس دلا رہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے لگا ہوں، باتیں کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کلام ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے گفتگو فرما رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام موسیٰ علیہ السلام سماعت فرما رہے، سن رہے ہیں، اور باقی قوم نہیں سن رہی، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کی باتیں تو یہ سن رہے ہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام انسان ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ آپ یہ اللہ تعالیٰ سے لگے ہوئے ہو، باتیں کر رہے ہو، ہمیں یقین تب آئے گا کہ جب آپ ہمیں اللہ تعالیٰ دکھائے کہ وہ سامنے جو ہے میں نظر آ رہا ہوں اور آپ اس سے باتیں کر رہے ہو، حتیٰ یہاں تک کہ، یعنی اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نرا، ہم دیکھ لیں، نون کا معنی ہے ہم، اور را زبر را، اس کا معنی ہے دیکھ لیں، تو ایک حرف کا معنی ہے ہم، دوسرے کا معنی ہے دیکھنا، نرا، ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو، جہرتاً، کھل کر یا سامنے، جہر جیسے عام مشہور ہے
سری نمازیں اور جہری نمازیں، سری نمازیں جو پوشیدہ جس میں قرأت خفیہ ہوتی ہے، جہری جن میں قرأت اونچی آواز سے ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ تو جہر کا لفظی معنی ہے ظہور، ظاہر ہونا۔ تو جہرتاً کا معنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے اور ہم انہیں اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ لیں، تب ہم ایمان لائیں گے، ہم تب تصدیق کریں گے، یقین کریں گے۔ حتیٰ یہاں تک کہ نرا ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو جہرتاً کھل کر یا سامنے۔ تو یہ گستاخانہ جملہ تھا اور بے ادبی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی، اور پیغمبر پر جو ہے وہ یقین کی کمزوری تھی، تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ فَأَخَذَتْكُمْ تو پکڑ لیا تمہیں، فا کا معنی ہے تو، پھر، پس، اخذت پکڑ لیا، کم تمہیں، فَأَخَذَتْكُمْ پس پکڑ لیا تمہیں، یا تو پکڑ لیا تمہیں، الصاعقۃ چیخ نے۔ صاعقہ آسمانی بجلی کو بھی کہتے ہیں، اور بجلیاں چلانے والا فرشتہ اس کو بھی کہتے ہیں، اور موت کو بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں یہ ساری معنی استعمال ہوئے ہیں، ساری معنی کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہاں مراد فرشتوں کی آواز یا وہی بجلیوں پر مسلط جو فرشتے ہیں، مقرر فرشتے، وہ بھی ہو سکتے ہیں، اور بجلیاں بھی ہو سکتی ہے، اور ان بجلیوں کے نتیجے میں پڑنے والی موت بھی، تینوں مراد ہو سکتے ہیں کہ فرشتوں نے جو ہے ان پر بجلیاں برسائیں اور ان بجلیوں کی وجہ سے ان پر موت طاری ہو گئی۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو پکڑ لیا تمہیں چیخ نے، یعنی تم پر بجلی گری یا تم پر موت مسلط ہو گئی۔ وَأَنْتُمْ اس حال میں کہ تم تنظرون دیکھ رہے تھے، تم پر بجلیاں گر رہی تھی یا تم پر موت پڑ رہی تھی، اور تمہیں نظر آ رہا تھا کہ اب تم مرنے والے ہو، مر رہے ہو۔ یہ مطالبہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، جو مطالبہ انہوں نے کیا، لیکن ان کا مطالبہ جہالت پر تھا اور عدم یقین پر تھا، غیر یقینی کی وجہ سے تھا، یعنی شک کی وجہ سے تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا جو مطالبہ تھا تو محبت کی بنا پر تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت بہت زیادہ دل میں تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دیدار طلب کر لیا، مانگ لیا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ نے کوئی سرزنش نہیں فرمائی، بلکہ تنبیہ فرمائی کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور دنیا میں کوئی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، ہاں جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے، بلکہ جنت سے بڑھ کر نعمت اور جنت سے بڑھ کر لذت وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں فرماتے تھے کہ اللہم رزقنا لذت النظر الی وجہک یوم نلقاک، کہ اللہ جس دن تجھ سے ملاقات ہوگی تو اس دن اپنے دیدار کی لذت نصیب فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا تھا محبت کی وجہ سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یکسر انکار تو نہیں کیا، لیکن اپنے محبوب بندے کو اپنی قدرت بھی دکھانی تھی اور اپنی دیدار کی ایک جھلک ہی دکھا دینی تھی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا مجھے تو آپ نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، پہاڑ کو دیکھو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی، اور حدیث کے مطابق سوئی کا جو ناکہ ہوتا ہے جس میں دھاگا ڈلتا ہے، اس سے بھی باریک سوراخ کے ساتھ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو نور کے پردے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا 70,000 پردے ہیں، اس میں باریک سوراخ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی، تو اس تجلی کو پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔
تو وہ پہاڑ بھی بہت خوش قسمت ہے کہ اپنے رب کا دیدار دنیا میں ہی کر گیا ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت میں مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ سے دیدار کا، تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک نسبت سے جو ہے اپنا دیدار کرا دیا، اور سزا جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ محبت میں مطالبہ تھا، جبکہ ان کا مطالبہ جو ہے شک کی وجہ سے تھا اور پیغمبر پر ایمان کے کمزوری کی وجہ سے تھا، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے تھا، تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ان پر عذاب نازل ہوا۔ پھر اس کا ازالہ کیسے ہوا وہ اگلی آیت میں اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توفیق دی تو کل انشاءاللہ، اور وہ بھی ذرا تفصیلی معاملہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل سے فرمانا چاہ رہے کہ دیکھو تمہارے بڑوں نے کیا کیا کچھ گستاخیاں کی، بے ادبیاں کی، شرک تک کر ڈالا، اور پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معاف کر دیا۔ لیکن جب انہوں نے آخری جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم تھا قرآن کریم، اور قرآن کریم لانے والے پیغمبر اس پر ایمان، جب اس کو بھی ٹھکرا دیا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ کی ذلت ان پر مسلط ہو گئی۔ وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب قُلْتُم، کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن، ہرگز ہم یقین نہیں کریں گے، لکا، تیرے لیے یا تیری باتوں پر، حتیٰ، یہاں تک کہ نرا، ہم دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کو، جہرتاً، سامنے یا کھل کر، فَأَخَذَتْكُمْ، تو پکڑ لیا تمہیں، الصَّاعِقَةُ، چیخنے، وَأَنْتُمْ، اس حال میں کہ تم، تنظرون، دیکھ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔